السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پرویز مشرف صاحب پر آرٹیکل 6 کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ سوال دو تین یہاں پر، کیا یہ معاملہ توڑ چڑھے گا؟ دوسری طرف یہ بھی کہ کیا 3 نومبر سے ہونا چاہیے یا 12 اکتوبر سے ہونا چاہیے؟ بہت سے اور مختلف معاملات زیر بحث ہیں، ان پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں، ظفر علی شاہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، بہت شکریہ شاہ جی آپ کا۔ ابصار احمد صاحب تجزیہ نگار، بہت شکریہ ابصار صاحب آپ کا بھی۔ قمر زمان کارا صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ احمد رضا قصوری صاحب آپ وکیل ہیں، اور پرویز مشرف صاحب کی سیاسی جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ کارا صاحب کیس ٹھیک بن رہا ہے ویسے؟ کاشف صاحب، یہ کیونکہ بہت دن ہو گئے اس کیس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتے ہوئے، تو میں تو آن ریکارڈ ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب سے 2 گناہ ہوئے تھے۔ ایک 3 نومبر کو ہوا تھا، ایک 12 اکتوبر کو ہوا تھا 99 کو۔ 3 نومبر والا گناہ میری نظر میں چھوٹا تھا، اس لیے کہ اس وقت چند ججز، سپریم کورٹ اپنی جگہ موجود تھی، پارلیمان موجود تھی، صوبائی اسمبلیاں موجود تھیں، پھر وزیر اعظم موجود تھا، چند ججز کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ آئین کے آرٹیکل کے تحت انہوں نے ایک ایمرجنسی پلس کا ایک فارمولہ نکالا، جس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل تھا۔ لیکن نہیں سر، ایسے نہیں۔ مارشل لا جو تھا وہ 99 میں کیا ہوا تھا، میں ایک سیاسی کارکن، میں کوئی قانونی بندہ تو نہیں ہوں، میں لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ 99 میں جنرل مشرف نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے پارلیمان توڑ دی، انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دی، انہوں نے وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا، انہوں نے عدالتیں معطل کر دی، انہوں نے پی سی او کے تحت نئے ججز لگائے، انہوں نے چیف منسٹر کو گرفتار کیا، انہوں نے کیسز ان پہ بنائے، ان کے ساتھ تشدد کیا اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا۔ وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دونوں گناہوں کے اوپر ٹرائل ہونا چاہیے۔ قائد صاحب، اگر اس ملک میں تاریخ نہیں ہے فوجی ڈکٹیٹرز کے ساتھ کسی قسم کی کارروائی کی، اگر کوئی کسی چھوٹے گناہ میں کسی کو پکڑ لے، آپ وہی پارٹی ہیں جنہوں نے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ بھی دیا تھا، جنہوں نے کہا تھا جی ہمارے پسلی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، آپ کو یاد ہوگا؟ جی بالکل درست ہے۔ اگر وہ اپنی تھوڑی سی پسلی دکھا رہے ہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی پسلی دکھاؤ، ذرا پورا مسئلہ ہی خراب کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ درست کرنے نکلیں تو جو ڈکٹیٹر آپ کے پاس اس وقت موجود ہے اس کے سارے گناہ پکڑ لیں نا، پھر آپ اس کے بڑے گناہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ کس گناہ میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہونا۔ اور کاشف صاحب، یہ جو سنگل آؤٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے نا جنرل مشرف کو، کہ سنگل ایک بندے کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو پراسیکیوٹ کیا جائے گا، اس سے واضح ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومت کا اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ کس کا فیصلہ؟ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا لہذا ہم کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے اسی فیصلے کو نظیر بناتے ہوئے سنگل مین ٹرائل کی بات کر رہے ہیں۔ میری دانست میں، میں وکیل نہیں ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، میری دانست میں اگر عدالت نے جنرل مشرف کو کسی کیس کے اندر سنگلی کہا تھا تو یہ نہیں کہا کہ باقیوں کے اوپر نہیں کرے۔ اگر آپ نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانا ہے تو پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ پرویل نہیں کرے گی، پھر ججمنٹ کے اندر ریفرنس اپنی جگہ آئین نے پرویل کرنا ہے۔ آئین جو کہتا ہے اس کے تحت پھر آپ نے سارے لوگ پنڈوراز باکس کھولنے کی بات کریں شاہ جی، وہ کہتے ہیں پھر سنگل بندہ تو نہیں ہے، پھر بہت سارے بندے آئیں گے بیچ میں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ کریں، میں کہتا ہوں ضرور کریں، ساتھ میں کوالیفائی کر دیا۔ نہیں وہ بشب ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہ بات جو ہے پس پردہ ہے کہ 1 ہوگا، 2 ہوں گے یا 12 ہوں گے یا 14 ہوں گے۔ اب تو روشن کی طرح نہیں، وہ یہ اس دن ہوگا جس دن کورٹ بیٹھ جائے گی، پراسیکیوشن جو ہے اپنی کمپلینٹ جو ہے، اپنے چلان جو ہے، اپنا 173 کی رپورٹ جو ہے وہ پٹ کر دیں گے۔ اب اس میں ایکیوزڈ، یو آر رائٹ، ایک بھی ہو سکتا ہے جنرل مشرف، چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا جب تک پراسیکیوشن اوپن کورٹ میں نہیں آ جائے گا گورنمنٹ جو ہے، مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اور بھی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا بھی ہو۔ مطلب اب اگلی بات یہ ہے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، ہمارے اس قانون میں جس قانون کے تحت کورٹ بنی ہے، مطلب کہ اگر ڈیورنگ ایویڈنس کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ نہیں جی اس میں تو یہ ظفر علی شاہ کے خلاف بھی آ رہی ہے یا احمد رضا قصوری صاحب کے خلاف بھی آ رہی ہے بات، یہ تو کورٹ جو ہے وہ کوائٹ کمپیٹنٹ ہے کہ اچھا وہ اس ایویڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی بلاؤ ان کو بھی، اور ان کو بھی اس لائن میں کھڑا کر دے جس میں پرنسپل ایکیوز جو ہے، پرنسپل ایکیوز مین جنرل مشرف صاحب، تو وہ ہے دوسری سٹیج، یہ سٹیج۔ تیسری سٹیج یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنرل مشرف صاحب کا جو بادی نظر میں ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ ان کا ڈیفنس یہ ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ اور تھے، پنڈورا باکس کھلے گا، خود قصوری صاحب نے بڑی دفعہ کہا ہے بطور کونسل کے ان کے، اور جنرل مشرف صاحب نے بھی کہا ہے۔ تو اس میں اگر ایک پھر سٹیج ٹرائل کے بعد لاسٹ سٹیج ہوتی ہے
کہ ملزم جو ہے مطلب 1 ہوں یا 2 ہوں یا 10 ہوں، جب وہ ڈیفنس میں داخل ہوتے ہیں، چونکہ قانون یہ بھی پوچھتا ہے ہاں بھائی آپ بتائیں آپ کا ڈیفنس کیا ہے، اگر وہاں پر ڈیفنس لائن ہی ایسی ہوتی ہے جنرل مشرف صاحب کی، جی میں تو تھا، میں تو کنفیس کرتا ہوں، سائن میرے ہی ہیں، پروکلیمیشن میں نے کیا ہے، ایمرجنسی میں نے ہی لگائی ہے، اور یہ قانون 6 میں نے ہی بنائے تھے، اور یہ تو میں ہی تھا مطلب، لیکن میں نے اکیلا نہیں بنایا، یہ تو میں نے اس کی ڈرافٹنگ تو مجھے قصوری صاحب نے کر کے دی تھی، مجھے اس کے پیچھے میرا پرائم منسٹر اس وقت تھا جو بیٹھا ہوا، وہ میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ جو لا منسٹر تھا وہ میرے بہت ساتھ سارے لوگوں کے نام آ میرا سکتے خیال ہے ہیں. کہ جو آئین کی کتاب ہے نا، اس میں آپ ایک شک کی خلاف ورزی کریں یا پورے آئین کی، اس کی سزا وہی ہے انہوں نے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں 3 نومبر کا جو ہے وہ خالی ایمرجنسی نہیں تھا، وہ پورا مارشل لاء تھا، اور اس میں پوری عدلیہ اور میڈیا اس میں ٹارگٹ تھے جو جمہوریت کے بڑے اہم ستون ہوتے ہیں. پارلیمنٹ اس لیے نہیں بھجوائی جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ تو ان کی اپنی تھی، پرائم منسٹر اپنا تھا، ان کا الیکٹورل کالج اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے دن پر انہوں نے ان کا الیکشن تھا نا، الیکٹورل کالج تھا ان کا اپنا. تو وہ اپنے الیکٹورل کالج کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے تھے اس وقت. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا آغاز کہیں نہ کہیں سے ہونا بہت ضروری تھا، وہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے. میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ آئین کا ایک آرٹیکل آپ اس کو ایبروگیٹ کریں، اس کو توڑیں یا پورے آئین کو توڑیں، اس کی سزا آرٹیکل 6 کی سزا وہی ہے، چاہے 3 چاہے 5 اکتوبر پہ لگے. تو اس سے کہیں سے سرا جو ہے وہ شروع ہوا ہے. یہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے یہ ایک اچھا شگون ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک صحیح فیئر پروسیس کے ذریعے آرام سے بغیر کسی جلد بازی کے اس کو اس کے جو منطقی انجام تک ضرور پہنچانا چاہیے. ایک بریک کے بعد قصوری صاحب یہ آپ کے سامنے کیس لے آؤٹ کر دیا ہم نے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قصوری صاحب سے اس کا جواب دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. قصوری صاحب، بلا گناہ کیا ہے مشرف صاحب نے 12 اکتوبر اور 3 نومبر، دونوں میں پکڑا جانا چاہیے، لیکن چلیں 3 نومبر میں پکڑ. میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے، میں پیورلی کانسٹیٹیوشنل دے رہا ہوں، کہ 3 آرٹیکل جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے، ان کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے. ایک ہے آرٹیکل 6 جس کا سب کلوز 2 ہے، جس میں 3 میجک ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ایڈر، ابیٹر اینڈ کولیبریٹر، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ تینوں کیٹیگری میں جو لوگ فال کرتے ہیں ان کا وہی جرم ہوگا جو کہ پرنسپل اکیوز کا ہے. دوسرا ہے آرٹیکل کون آئے گا؟ میں ابھی پہلے کانسٹیٹیوشنل بات کر لوں تاکہ لوگ آپ کے جو دیکھنے والے ان کو سمجھ آ جائے. دوسرا ہے آرٹیکل 12 سب کلاس 2 جو یہ کہتا ہے کہ کوئی پنشمنٹ ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتی، کوئی لا نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک تعلق ہے ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن یا سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن، اس کا اطلاق جو ہے وہ 23 مارچ 1956 کو آئین کہہ رہا ہے، لا نہیں، آئین کہہ رہا ہے. تیسرا جو کلاز ہے، آرٹیکل ہے، وہ ہے آرٹیکل 270AA جو یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل مشرف کے جو 12 اکتوبر کے اقدامات تھے ماورائے آئین، اس کو 2 امبریلا تھے. ایک تھا ظفر علی شاہ صاحب کا کیس جو تھا، وہ امبریلا تھا، اس نے اس کو کانسٹیٹیوشنل ریکگنیشن دی، اور دوسرا ویلیڈیٹ کر دیا 17 ترمیم نے، 17ویں ترمیم نے. آرٹیکل 270AA میں ذکر ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ دونوں امبریلا لفٹ ہو گئے. جب یہ لفٹ ہو گئے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ 12 اکتوبر ہو گیا. اب چیز یہ ہے کہ اب اس میں یہ کیوں نہیں 12 اکتوبر کیوں نہیں، کہ 12 اکتوبر اس نہیں کہا جا رہا کہ 80 کے لگ بھگ ججز جو ہیں جن اوتھ لی، جب جج یوں کہے انگلی اٹھائے گا کسی پر کہ یوں جنرل مشرف آپ نے یہ آئین توڑا ہے، تو 3 انگلیاں تو اس کی طرف ہیں، اس نے 3 انگلیوں کا جواب دینا ہے. اس کا جواب یہ آئے گا کہ جناب جس آئین کو اس نے توڑا اس کا ایک اس آئین کے اس کے تحت ایک انسٹرومنٹ، پروکلمیشن آف ایمرجنسی کے تحت ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں PCO، اس انسٹرومنٹ کے تحت آپ نے تو قسم اٹھائی. You fall in the category of collaborator and abettor. How can an abettor can sit as a judge and باقی ادھر کھڑے ہوں؟ See, so therefore یہ معاملہ گیم یہ ہے، گیم کہنا صاحب تہاڈی گیم بھی یہی ہے. بات نکلی ہے تو پھر دور تو لگ جائے گی نا. بات اصل کشف ایک اور ایشو ہے. دیکھیں میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ڈیموکریٹ کے طور پہ، ایک جمہوریت پسند کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے امر کو سزا دینا ضرورت والا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے.
میں پھر کہہ رہا ہوں ان کا فیصلہ نہیں ہے. انہیں کرنا بھی نہیں تھا. نہیں, انہوں نے فیصلہ پتہ نہیں کرتے یا نہ کرتے, میں نہیں کہتا, کیونکہ میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنا گناہ چھوڑ دیا, میں نے اپنے جو میرے ساتھ جاتی ہیں میں نے معاف کر دیا. نہیں میاں صاحب کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ بھی کلیئر کر دیں جی. میاں صاحب کے ساتھ جو ذاتی ہونے والی ذاتی زیادتی وہ تو معاف کر سکتے ہیں, وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا, نیشنل زیادتی ہے. لیکن جنرل مشرف نے جو گناہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اس ملک کے اندر یہ روایت پڑھنی چاہیے, اسی طرح جمہوریت مضبوط ہوگی. کوئی خالی میری اور آپ کی باتوں سے تو نہیں ہوگی نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی تاریخ کو درست کرنے نکلے ہیں, چلے سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہی نکلے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں جو انٹیریئر منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس کو سن کے فیصلہ, یا آپ بھی کرتے رہے پروگرام, تو آج تک تو ہم یہی کہتے رہے ہیں. ہمارا یہ خیال تھا ایک پروگرام کے اندر, 2 پروگراموں کے اندر, جسٹس سعید عثمان صدیقی صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا جی بلکہ اگر 3 نومبر سے بھی اگر کرتے ہیں تو ایون دین جن ججز نے, جس عدالت نے ان کو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اور 3 سال حکومت کرنے کا اختیار دیا تھا, ان کے پاس تو وہ اپنے پاس اختیار نہیں تھا. تو سوال رکیں گے نہیں, شاہ صاحب والی بات کے سوال رکیں گے نہیں. دوسری بات یہ ہے لیکن قائد صاحب مجھے جو امبریلا اٹھا دی گئی, سوال نہیں رکیں گے, امبریلا اٹھ گئی, میں اور 12 اکتوبر پہ لگ سکتا ہے. میں اور بات کرنے لگا. آپ لوگ بزید کیوں ہیں 12 اکتوبر؟ میں یہ ویسے جاننا چاہ رہا ہوں. یار آپ نے ایک سوال کیا, میں کوئی بزید نہیں ہوں, میں تو آپ نے خورشید شاہ صاحب تو بہت واضح الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ جی 12 اکتوبر سے ہونا چاہیے ورنہ حمایت نہیں کریں گے, یہ چھوٹا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم حمایت نہیں کریں گے. میں بھی کہہ رہا ہوں, شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں. سوال صرف یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 نومبر سے کر رہے ہیں, کریے, ویری گڈ, لیکن آپ 12 اکتوبر سے اپنی تاریخ کو درست کرنے کا فیصلہ کریں. اور یہ جو ختم کرنے کا نا, جو ان کو 17ویں ترمیم کے افیکٹ ختم ہو گئے, نہیں بھی ہوئے, تو جو عدالت 17ویں ترمیم جنرل مشرف نے اپنے خاص مقصد کے لیے اپنی چنی ہوئی پارلیمنٹ سے کروائی تھی, اپنی حکومت اپنی کیبنٹ سے جن کے اوپر ان کا انفلوئنس تھا, ان سے وہ ساری پاس کرائی تھی. اس اسمبلی کے اندر میں موجود تھا, شاہ صاحب کی جماعت میں ہم نے ووٹ نہیں کیا تھا, اس کو اپوز کیا گیا تھا, وہ میجورٹی سے پاس ہو گئی. لیکن 18th امینڈمنٹ جو ساری قوم کی یونانیمس پاس ترمیم ہے, جس میں صدر اختیار دے رہا ہے, جس میں وزیر اعظم فیڈرل گورنمنٹ اختیار لے نہیں رہی, صوبوں کو دے رہی ہے, اور جس میں اپنے آئین کو کلین کیا جا رہا ہے, اس ترمیم کو اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریویو آف دا سپریم کورٹ ہے, اور آج بھی اس کے خلاف کیس رکھا ہوا ہے, اور 19ویں ترمیم اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. میں یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, 19ویں ترمیم حکومت کو اسی وجہ سے کرنی پڑی, یونانیمس ساری جماعتوں کو مل کے, کہ 18ویں ترمیم کے اوپر کیس آ گیا ہے, یہ دونوں اداروں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اگر 18ویں ترمیم ریویو ہو سکتی ہے, تو وہ ترمیم جو بیلافائڈی آلریڈی سپیکس بیلافائڈلی, وہ کیوں نہیں ریویو ہو سکتی؟ یا گورنمنٹ جا کے ریویو کرائے, یا سپریم کورٹ خود سو موٹو میں ریویو کرے اور کرے اس کا فیصلہ. اصل مسئلہ کیا ہے یہ 12 اکتوبر 3 نومبر کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ججز کو بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں, افتخار چودھری صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں بیچ میں. اصل مسئلہ ہے کہ ہر ایک کا ہمارے ملک میں جماعتوں کا, سیاسی جماعتوں کا یا گروپس کا اپنا کوئی ٹارگٹ ہے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے, لیکن بات وزن ہے احمد رضا قصوری صاحب کی بھی اور قمر زمان قاہرہ صاحب کی بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جو جتنا آرگومنٹ کیا انہوں نے آئین کے حوالے سے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد تو اس میں کوئی وہ گنجائش رہ ہی نہیں جاتی. ایشو یہ میرا ایک پاکستانی شہری کے طور پہ, ایک صحافی کے طور پہ میرا یہ ایمان ہے کہ ایک جرم پہ آپ شروع کر رہے ہیں, اس کو تمام جو جمہوری قوتیں ہیں جو جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہیں وہ اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں اس کیس کو, اور ساتھ وہ مطالبہ جاری رکھیں کہ 99 والا بھی کیا جائے اور اس پہ کریں. اور پھر جیسے قصوری صاحب نے کہا یہ 1956 سے ہونا ہے. تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جب تاریخ درست کرنے کے لیے تو بہت دور تک قومیں گئی ہیں, انہوں نے قبروں جی بالکل کو لٹکایا گیا تھا, قبر سے نکال کے تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم قصوری صاحب اتفاق کرتے ہیں کہ لٹکانا چاہیے, ایسا میں law must take its course. میں یہ نہیں کہوں گا It is yet to be proved کہ whether جنرل مشرف نے جو کیا وہ جو ہے بریک اپ کیا یا that was the requirement. ظفر علی شاہ کیس میں وہ آپ کا خیال ہے کہ جو 12 اکتوبر کو ہوا وہ ریکوائرمنٹ تھی اس وقت, آئین توڑ دینا ضروری ہے؟ وہ سپریم کورٹ نے 7.5 صفحے کا ججمنٹ ہے جس میں تمام اکنامک لوٹ مار لا اینڈ آرڈر میں ریاست کو بچاتا یا آئین کو, یہ مائنڈ سیٹ تبھی ٹوٹے گا جب یہ کیس اور اس کے بعد باقی کیس کھلیں گے اور ان پہ سزا, چاہے جو مر گئے ہیں, میں یہ نہیں کہتا قبریں کھودیں, لیکن علامتی طور پہ ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ تبھی بدلے گا کہ جی ریاست کو بچاتا ہے یا آئین کو. آئین کے بغیر ریاست کا تصور نہیں ہے اس دور میں. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ایسے ایڈونچرسٹ کو
جو یہ چاہتے بار بار یہ جو آگے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار کانا صاحب، لیکن میں وہ شاہ صاحب کی بات تو ہے کہ جنرل مشرف پہ اس وقت، میں جنرل مشرف کا سب سے بڑا مخالف ہوں، لیکن جنرل مشرف اس وقت تک الیجڈ ہے نا، کنوکٹڈ تو نہیں ہے. ان کے خلاف ایک کمیشن بنا ہے، کورٹ بنی ہے، کورٹ میں ان کا کیس بنا ہے. اگر وہ کنوکٹڈ ہے، مجرم نہیں ہے، اگر کنوکٹڈ ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے تحت، تو پھر ان کو سزا آلریڈی ہو چکی ہے. پھر کیا فیصلہ ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کسوری صاحب، یہ سزا تو ہونی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پریشانی اس بات کی ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے گناہ کیا ہے. یہ میری رائے ہے. سپریم کورٹ میں یہ آرگو ہوا، ایک کے ڈوگر نے، انہوں نے کہا جناب آپ نے تو فرد واحد کو یہ پیراگراف میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے اس آئین کو توڑنے کا. اب جو ٹریبیونل بننا ہوتا ہے صرف اتنا فیصلہ کرنا ہے کہ سزائے موت دینی ہے، عمر کا. دس واز آرگوڈ اینڈ ججز بڑے سن رہے تھے. بڑے اس ملک کا ڈائلیما یہ ہے کہ اس میں جو فوجی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے آئین کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے، پبلک مینڈیٹ کو اٹھا کے کسی اور جگہ پھینکا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس رائٹ ہے ملک کو رول کرنے کا. دو باتیں رکھ دی کر دو. ایک اب صاحب نے کہا کہ اس کا پہلے ابھی تو قانون بننا ہے. قانون بنا ہوا ہے اور آج کا نہیں بنا ہوا، 1973 کا بنا ہوا ہے. دیٹ از دیئر، اور اسی قانون کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے آئین ٹوٹا کہ اب دوسری بات پروسیجر میں کہنا چاہ رہا تھا. پروسیجر بھی بنا ہوا ہے. اچھا پھر لیکن اس پہ تھا نو میں بالکل میں بیٹھے میں بتائیں مجھے پروسیجر ہی کہتے ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہے. یہ 1973 والا میں کہہ رہا ہوں، وہ ہے ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973. جو کورٹ والا ہے وہ ہے کرمنل امینڈمنٹ 1976 کا. وہ الگ بنا ہوا سب کچھ ہے، کوئی نئی چیز لانے والی بات نہیں ہے. مطلب سوری صاحب یہ تھی صرف وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کے تو ہے نا، وہ تو آئین میں لکھا ہے وفاقی حکومت مقدمہ قائم کر سکتے. حکومت نے پہلی دفعہ یہ کیا کسی قانون میں لکھا قانون میں لکھا ہوا. آئین میں بھی سر فیڈرل گورنمنٹ آئین میں بھی لکھا ہے. میں عرض کرتا ہوں سر، وہ جو میرا مطلب صرف یہ کہ وفاقی حکومت نے پہلی دفعہ شروع تو کریں، ایک آغاز ہوا ہے، نقطہ آغاز بنا اچھا ہے. قصوری صاحب کا جو زیادہ تھرسٹ ہے وہ بیٹر کولیبریٹر، جو مدد کرنے والے ہیں، جو ساتھ ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بہت بڑا، اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا حقیقت ہمارے ملک نے دیکھی ہے کہ اس میں بھی، اور لکیلی اور انلکیلی قصوری صاحب اس میں کمپلیننٹ ہے بھٹو صاحب کے کیس کی. بھٹو صاحب کا وہ جو مرڈر کیس ہے، بھٹو صاحب واز ناٹ پریزنٹ ایٹ دا اسپاٹ جب جس بزرگوں کو، جناب سردار صاحب کو، غلام محمد صاحب کو، والد صاحب محمد احمد خان مارا گیا، اس وقت بھٹو اس چوک میں موجود نہیں تھا. بھٹو کو لپیٹ میں لیا گیا تھا بھٹو صاحب کو کہ کولیبریٹر اینڈ بیٹر والی اسی تھیوری میں جو اب صاحب کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیٹر اور کولیبریٹر جو ہے، جس کا بھی انہوں نے پوری پچھلی اسمبلی کا بھی یاد، میں کب اللہ کی مہربانی سے تو بس سوار میں کسی مارشل آرٹ کا نہ امیر رہا ہوں، نہ دوست رہا ہوں، نہ ووٹر رہا ہوں، نہ سپورٹر رہا ہوں. اب اللہ کی مہربانی سے میں چیلنج کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ بیٹر اور کولیبریٹر کس وقت، اب اگر مارشل لا لگتے وقت یا مارشل لا لگا ہوا ہے، کرائم کرتے وقت یا کرائم کرنے کے بعد آپ وہ بلکہ ججمنٹ میں ان ایڈمنسٹ دی آرم دی لاز آر سائلنٹ. جب اسلحہ آ جاتا ہے، بندوقیں گوجنے لگتی ہیں، تو قانون جو ہے وہ دڑ بٹ جاتا ہے. قانون، ہاں میں پنجابی لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں پنجابی لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب ہاں وہ لاز جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی اس میں کولیبریٹر، تو وہ جب قابو کر لیتا ہے اپنا مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور 13 سال 14 سال 10 سال حکومت کرتے ہیں، تو اس وقت کیا اس کے دور حکومت میں ایک شخص عباسی صاحب ٹکٹ لے کے ریل کا یہاں سے کراچی جا رہے ہیں، بھائی آپ اس کے دور میں سفر کرتے رہے تو آپ تو کولیبریٹر ہیں. آپ تو کولیبریٹر نہیں ہو سکتے. وہ کولیبریٹر وہ ہوگا ایٹ دا ٹائم آف دی کمیشن آف دا کرائم، وہ کولیبریٹر ہوں گے. آئی ایگری ود قصوری صاحب جرم کے ہوتے وقت اس کا ساتھ دیں. ایگزیکٹلی. اب آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، آپ اس دور میں ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹیکس پے جو ہے کولیبریٹر، وہ کولیبریٹر ہو گیا. کنٹینیوڈ کرائم اس اے کنٹینیوڈ کرائم. بی بی شہید، Now that's the principle. Continued crime. وہ میں مان لیتا ہوں. کنٹینیو کرائم فرام 12 اکتوبر ٹل 3 نومبر. سپٹمبر 7 اس لیے وہ جو نواز شریف اور میں نے کہا کہ وہ مجلس شورا ضیاء الحق وہ پکڑے جائیں گے، وہ کنٹینیوڈ کرائم. سر مسئلہ یہ ہے ہم کیوں اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے کاشف، اللہ کرے
یہ فیصلہ جو گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ کیا ہے، گورنمنٹ اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کو لے کے چلے، پاکستان کی تاریخ کلین ہونی شروع ہو، سارے معاملے ایک دفعہ میں درست نہیں ہو جائیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہے. بالکل میرا اگر مطالبہ 12 اکتوبر کا ہے، کیا ججز کو پھنسانا چاہ رہے ہیں آپ؟ افتخار چودھری صاحب کو بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی جو بھی آتا ہے، میں آتا ہوں تو مجھے بھی اس میں آنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ بات افتخار چودھری صاحب کو بیچ میں لانے کا ہے ایسا نا، نہیں. پیپلز پارٹی. ورنہ آپ کہتے ہیں اس ملک میں کبھی یہ کام نہیں ہوا. ہم کب روک رہے ہیں یار؟ چھوٹا اسٹیپ، بیبی اسٹیپس بھی ہو تو ہمیں اس میں بھی خوشی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بیبی اسٹیپ نہیں، ہمیں جائنٹ لیپس چاہیے اس ملک میں. نہیں بھائی، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیجئے. ہم کہہ رہے ہیں اس کو کیجئے، 3 نومبر کو کیجئے، یہاں سے شروع کریں. لیکن 12 اکتوبر 99 ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گرفتار کر کے ان کے اوپر مرڈر ٹرائل کیا گیا تھا. ان کو خلاف جو کیس بنا تھا کیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس تھا وہ ٹریجن کا کیس تھا. ان کو سزائے موت دینے کے چکر میں تھے. وہ چھوٹا سا جرم نہیں تھا یار. اگر ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 100% یہ نقطہ آغاز ہے. میں افسار صاحب سے اگری کرتا ہوں، لیکن ایک بات کہہ کے میں اپنا آرگومنٹ ختم کر دیتا ہوں. بی بی شہید وزیر اعظم تھی، ججز کیس کا فیصلہ آ گیا. بی بی کو کسی نے کہا کہ محترمہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا. انہوں نے ایک بڑی تاریخی بات کہی تھی. انہوں نے کہا فیصلہ ہمارے خلاف نہیں آیا ہے، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے اپنے خلاف فیصلہ کیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے خلاف فیصلہ ہو گیا، ثابت بھی ہو گیا. سو گزارش یہ ہے کہ یہ بہت محتاط طریقے سے اس کیس کو کھولنا چاہیے. آپ کہتے ہیں 12 اکتوبر کر کے اپنے خلاف فیصلہ کر لیں. اس میں جو بھی آتے ہیں نا، کیس حکومت کا کہہ رہے ہیں جو نہیں ہوتا. دیکھو یار کاشف، کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے نا، کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اب بھائی صاحب بات آ گئی مقدس گائے ہوئے نہیں، کوئی ججز کو بھی پکڑا جائے گا اگر یہ معاملہ. اصل مسئلہ ججز کا ہے، وہ جو پرانی رائیولری چل رہی. نہیں، تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں، I agree with you، کسی کو بھی نہیں بچنا چاہیے اور نہ کو بچ سکتا ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بات کرے تو یہ بڑی بات ہے، بچ نہیں سکے گا کوئی. یہ سوال یہ جو کہا جاتا ہے نا، اب دیکھیں نا، ماشاء اللہ ہمیشہ ایک مائنڈ یا کوٹری لگاتی ہے 5-7 جن ہے، وہ لائس نیک بیٹھا ہوا سیاچین میں بیٹھا ہوا، وہ تو نہیں لگاتا، وہ تو ووٹ نہیں دیتا، یا کوئی جلسہ تو نہیں ہوتا کہیں بھائی لگا دو جی جنرل صاحب مطلب ہے. اب یہ کہیں اب یا اگر جس طرح یہ کہتے ہیں جی پٹوڑا باکس کھلے گا، یہ 12 اکتوبر کا ہو یا 3 نومبر کا ہو، اور جس طرح کچھ لکھا ہوا بھی ہے اس 3 نومبر کے اس پروکلیمیشن میں کہ اگر جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ان کے 9 یا کتنے کور کمانڈر ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں، مجھے یہ میکانزم نہیں پتا، 10-12 ہیں تو ان کو بھی لایا جائے. کیوں نہیں؟ اور ان کا ڈیفنس کیا ہوگا یہ کہہ دیا ہمیں نہیں پتا، یہ تو جنرل صاحب نے بلکہ ایک کسی اسی طرح خالد مقبول صاحب نے تو انکار کر دیا، گورنر تھے پنجاب. اسی طرح افتخار صاحب، میں کو وکیل نہیں ہوں افتخار صاحب کا، لیکن اسی طرح افتخار صاحب ون آف دی ججز امنگ 17 میں سے ایک تھے. کتنے رکنی ارشاد 16 یا 17 تھا، ادھر ہی ہیں 17 تھے. ارشاد حسن خان صاحب آج دی چیف جسٹس. لیکن عدالت میں تو میں یہ اختلاف نہیں کر رہا، میں اختلاف نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کرتا ہوں کہ وہ عدالت کا چلنے کا طریقہ کار اور فوج کا چلنے کا طریقہ کار شادی بڑا مختلف ہوتا ہے. وہ ڈسپلن کیس ہے ان کے نام سے، فوج کا اپنا ڈسپلن ہے، فوج کے ڈسپلن میں سے باہر نکلنا جنرلوں کے لیے مشکل کام. نہیں، جج ٹرین کیا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ آپ فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو یہ آرٹیکل 6 میں جس میں قصوری صاحب نے زور دیا ہے کولیبریٹر کا بیٹر کا، یہ کبھی نہ ہوتی. یہ بات نہیں ہے، یہ آلموسٹ جو ڈیسیژن ہے، مطلب اگر ڈیسیژن اگر آپ کا بورڈ ہے، اے آر وائی کا بورڈ بیٹھا ہوا ہے 12 آدمی کا. میں معافی چاہتا ہوں، میں افتخار چودھری صاحب کو بڑا پسند کرتا ہوں، لیکن یہ بات مت کہیں کہ یہ فیصلہ اس کا اے آر وائی کا فیصلہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے جج کا فیصلہ اور کائرہ صاحب کا اور میرا فیصلہ. نہیں، آپ نے مس کر دیا، وہ آپ نے کر دیا نا، وہ گڑبڑ کر دیا. گڑبڑ نہ کریں آپ، بات جو میرا پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا سا غور کریں. سمجھائیں. میں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ کور کمانڈر آپ کہہ رہے ہیں 9 ہے یا 10 ہے، مطلب ہے ہیڈ آف دی آرم فورسز یا ہیڈ آف دی کور کمانڈرز از ون مین. اچھا، اب وہ فیصلہ مجھے نہیں پتا، فیصلہ انہوں نے ان سے بات کر کے کی یا یہ دیٹ آئی ڈونٹ نو. میں تو صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس میں اگر اس کے ایک ڈیسیژن میں دیکھیں نا، وہ سارے ایک قسم کے ہیں نا، سارے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں ایسا کوئی کہ پھاڑ دو اس کانسٹیٹیوشن کو،
یہ ملک بقول قصوری صاحب کہ ملک جا رہا ہے اس کے یہ آئین وائن پر پھینکو پتھر، تو وہ تو وہ بھی آئیں گے اس فیصلے میں کہ میں تو آپ کی انڈائریکٹلی آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ اسی طرح جو ججز ہیں ان کا ہیڈ بھی ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب بہت سارے لوگوں کا یہ جی ہم بڑے افسر کے سامنے کیا کریں جی، ہمارا بڑا افسر ہے، ہمارا بڑا افسر. کاشف صاحب گزارش یہ ہے، شاہ صاحب بڑے سینئر لائر، جو ڈسپلن فورسز ہوتی ہیں وہاں پہ صرف فیصلہ باہر آتا ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں آیا کرتی. That's it. عدالت ہر جج اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ ڈیسائیڈ کر کے لکھتا ہے کہ میں اپنے آرگومنٹ فلاں 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 بیان ہوا، فلاں فلاں ایویڈنس آئی، اس کے اوپر میرا اوپینین یہ ہے، فائنل ججمنٹ میں اختلافی نوٹ کہتے ہیں وہ. اور کور کمانڈرز کا فیصلہ صرف یہ آتا ہے وہاں پہ پریس ریلیز آتی ہے، یہ فیصلہ ریلیز اور بات ہے. میں کہتا ہوں ان کے کور کمانڈر کانفرنس کے اندر ہونے والے فیصلوں کی ڈیٹیل کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی، لیکن ججز کے فیصلے عوام کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ایک 4 سے ہوتے ہیں، 2-3 سے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے، آج کل ہمارے ملک کے اندر ویسے کافی عرصے سے روایت یہ ہے ڈسینڈنگ نوٹ کم ہی آتے ہیں، یونانیمس ہو جاتے ہیں. تو شاہ صاحب شاید اس کا حوالہ دے رہے ہیں. اب سر صاحب دیکھیے سارا معاملہ افتخار چودھری صاحب کو روپن کرنے کا نہیں، میں نہیں سمجھتا اس چیز کو. پیپلز پارٹی کی گیم تو یہی ہمیں انڈیویجولز کو آپ ہماری دس از ججمنٹ پلیز ڈونٹ پاس. پارٹی نے ٹرین مس کر دی ہے نا. نظر میں پیپلز پارٹی کی یہی گیم لگتی ہے. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہر سیاسی جماعت کے ہر گروپ کے اپنے اپنے ٹارگیٹس ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے لیے اور اسی لیے ہم صحیح پٹری پہ چڑھ نہیں رہے. کچھ چیزیں طے ہو جانی چاہیے. مثلا جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ 4-5 جرنیل ہوتے ہیں جن کے دماغ میں یہ سودا آ جاتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے اگر پاکستان کو فتح کر لیا. ان کے دماغ سے یہ کیڑا نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک منطقی انجام تک لے جایا جائے. ان 4-5 لوگوں کی وجہ سے جس میں ملک اس حالت تک پہنچ جاتا ہے جس میں آج ہم پہنچے ہوئے ہیں. دوسری بات قائرہ صاحب نے کہی کہ کوئی نہیں بچے گا جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ کرے ایسا ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم ایک مثال سیٹ کریں گے. اور میں پھر ان کی جماعت نے جتنی قربانیاں دی ہیں نا امریت کے خلاف، پاکستان کی کسی اور جماعت نے اتنی نہیں دی. وہ ساری اکٹھی بھی کرنا ہوتا ہے نہیں دیتی. نہیں ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی طرف سے جب آواز تھوڑی سی ڈھیلی آتی ہے نا کہ اگر یہ مگر کے ساتھ آتی ہے کہ یہ بھی کر لیں تو وہ، پھر بندہ سوچتا ہے یار اگر یہ نہیں سپورٹ کریں گے اس ملک میں یہ چیزیں تو پھر ہم کیسے مثالیں قائم کریں گے. سر ہم کیسے. اور ایک چیز ہمیں اور طے کرنی چاہیے کہ اس مقدس گائے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی جج، نہ جرنیل اور نہ ہی صحافی. درست. آئین کے سامنے سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے. جس نے کیا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. ہم تو ایک دفعہ ایک کیس کا فیصلہ کر لیں، صرف اس میں یہ میں کھڑا ہوا ہوں نا. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، یہ کوئی جماعت نہیں کہتی. یہ بار بار ہم نے کہا کہ میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پیچھے مڑ کے جب قدم بڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا. نہیں ہم پیپلز پارٹی ہم چھوڑ کے نہیں بھاگتے یار. ہم شاید بیٹھے ہم کیا بات کر رہے ہیں. 3-4 چیزیں میں کوئی کہنا چاہتا ہوں. قصہ مجھے یاد آ گیا. مینچسٹر میں میاں صاحب تقریر کرنے گئے تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا میں نے 12 اکتوبر کو بھی قدم بڑھایا تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ میں سے کوئی نہیں. کاشف آپ مجھ سے وہ بات کہنا چاہتے ہو وہ انہوں نے مسلم لیگ کو کہی تھی اپنی جماعت کو، پیپلز پارٹی کا رول یہ نہیں ہے. کاشف قصوری صاحب لیکن میں سارا ان سے سن چکا ہوں. ایک تو چیز یہ ہے کہ چودھری افتخار صاحب نے جو ظفر علی شاہ کیس میں انہوں نے ایگری کیا اور 2 چیزیں دیں. ایک تو 3 سال دیے، حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی پریئر میں کچھ نہیں مانگا ہوتا، صرف کہا تھا میں لیجیٹیمیٹ کر دوں تھی. 3 سال دیے اور 7 فرد واحد کو پاور دی کہ آپ آئین بھی بدل سکتے ہیں، آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کا آپریٹو آرڈر ہے اور اس کا سیکرٹری جو ہے وہ بھگوان داس بھی ہے جی، اور یہ اپنا چودھری افتخار بھی ہیں. نمبر 2 دیکھیں جناب، یہ جو کیس چلایا ہے نا اس کا بنیادی مقصد ہے اس سے ڈائیورشن ٹیکٹکس. جب آپ ایشوز میں انوالو ہو جائے، باک ڈاؤن ہو جائے، یو کانٹ سالو دی پرابلم، تو یو نان ایشو کو آپ ایشو بنانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کی نگاہ دوسری طرف جائے. دس از سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ از کہ کیونکہ ان پر انگلیاں اٹھا رہے تھے ساری ان کے آپوننٹ جو تھے بار بار کہ بھائی تم تو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے رہو کہ ہم ٹرائی کریں گے، اب کیوں نہیں کرتے ہو. انہوں نے بال عدالت کی کورٹ میں پھینک دیا ہے کہ عدالت جانے اور جنرل مشرف جانے. یہ عدالتیں جو ہیں یہ مجھے ایک فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تیسری بات یہ ہے کہ جنرل مشرف اس کیس میں سے ہی ول گیٹ اے کلین چٹ
and like a politically dry clean होके he will emerge as a democrat before the people of Pakistan. मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में भी कहा था कसूरी साहब गोडा इधर करें जरा गोडा इधर आधा वास्ता नहीं कर रहे हो अगले दिन एक प्रोग्राम में सब आप भी शर्मिंदा होके निकाल कर आधा वास्ता नहीं गोडा इधर करें गोडा मैं तो अगर इस केस में से कसूरी की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मत लो। मैं पहले भी कहता था कि इसकी हवा तक नहीं है बाकी केसेस में तो सब मैं आज भी कह रहा हूँ मैंने पिछले दिन एक प्रोग्राम में कसूरी साहब ड्राई क्लीन होके मुशर्रफ साहब निकलेंगे सबसे। मैंने कसूरी साहब के इसी कमेंट पे ड्राई क्लीन वाले पे मैंने कहा कि कसूरी साहब थोड़ी मेहरबानी करें क्योंकि ड्राई क्लीन में कच्चे रंग उड़ जाया करते हैं और असल रंग निकल आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके तो मैं इस इशू पे आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे। आप वेलकम बैक नाज़रीन। ड्राई क्लीन हो जाएंगे मुशर्रफ साहब या और भी ज्यादा खराबी पड़ेगी? तारीख से वैसे तो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर डिक्टेटर हमेशा तारीख से अदालतों से क्लीन चिट लेकर निकलते रहे। तारीख से आते हैं, अदालत से जीत जाते हैं। अदालत से जीत जाते हैं। अल्लाह करे ये अब मामला बदले। ये जिस तरह कसूरी साहब कह रहे हैं मुझे नहीं लगता ऐसे हो। एक बात तो यह है कि जनरल मुशर्रफ मेरी दानिस्त में, अब मैं जजमेंट अपनी तो दे सकता हूँ, कोर्ट की नहीं, और उनके खिलाफ जो कुछ होना है वो कोर्ट की जजमेंट पे होना है। हाँ, जनरल मुशर्रफ इस गुनाह के मुजरिम हैं और ट्वाइस उन्होंने मेरी नजर में सर मैं अपनी जजमेंट में है तो मुजरिम है ना सर, मार्शल लॉ भी लगाया मुजरिम और चीज है, मुजरिम है जिसको डिटरमिन कर दे गुनाहगार, दैट्स अ मुजरिम। मुल्जिम है जिस पर इल्जाम हो। कसूरी साहब मेरा आर्गुमेंट जरा सुन लीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी मेरी दानिस्त में, कानून के दानिस्त की बात ही नहीं कर रहा। मैंने यही कहा कि उनको सजा कानून ने देनी है, फैसला वहां होना है। लेकिन मेरी अगर पर्सनल जजमेंट आप पूछते हैं तो मैं ये समझता हूं, मेरी जमात ये समझती है कि जनरल मुशर्रफ ने 2 गुनाह किए हैं और बिल्कुल किए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह करे ये केस जो है, और इस केस में हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अगर इजाजत दे कारा साहब, आप ही की हुकूमत कहती थी हमारे में तड़ नहीं है, हमारे में पसली नहीं है करने की, हमने करने जा रहा है तो आप क्यों उनको धक्का दे रहे हैं? अब कह रहे हैं यार हम धक्का नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ये कहती थी, और मैं आज भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि हाँ, वी डायलॉग डेमोक्रेसी विद द डिक्टेटर। जनरल मुशर्रफ के साथ हमने डायलॉग किया था, हमने पाकिस्तान वापस आने के रास्ते खोले थे, और अगर बीबी शहीद पाकिस्तान ना आती, मियां नवाज शरीफ भी ना आते, आज ये हालात ना होते। ठीक है, हमने एक डायलॉग किया था, इसमें कोई शक नहीं, कंप्रोमाइज था हमारा। हम कब कह रहे हैं पंडोरा वो भी उसी का एक साथ पंडोरा बॉक्स खुलता तो खुलने दें, तो खुलने दो। काशिफ देखें, ये जो है ना, ये जो बात है कि कश्ती का खुदा तो खुदा ही हाफिज है जो हो रहा है इस वक्त। इसके बाद और क्या? ये तो अल्लाह की कश्ती अपने आप ही चली जा रही है, तो वो तो खुदा ही चलाता है। बाकी जिसके दिल में जहन में जोम आ जाता है कि जी मैं बहुत कश्ती को बचाने वाला हूँ और मैंने बचाई है, उसको फिर अल्लाह ताला इसी दुनिया में चीज़ें दिखा भी देता है। इस जोम का शिकार जो है ना लोगों के लिए जरूरी कानून इसलिए बना है जो अपने हाथ में ताकत सैयद है। देखो जी, अब इतना जज्बाती आर्गुमेंट आपने मार दिया, इसके आगे वो सैयद वो भी सैयद सैयद और ने अकेला मैं खड़ा हूँ सैयद के साथ करबला में, काबे दिवाली और सैयद जीतेगा वही। ये ज्यादा हो गया कुछ, थोड़ा सा 11 साल हुक्मरानी करके गए हैं और बाकी उनकी दौरे हुक्मरानी में जो कुछ हुआ है उसका जिक्र ना ही करें, क्योंकि जिस हस्ती से मिलाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, जो सबका पंडोरा बॉक्स खुलने दे, सारों का नाम आने देना, जजेस भी शामिल। मैंने कहा ना कि जब मुकद्दस आइन, अगर आपने आइन की पासदारी करनी है, पूरी कौम को लगाना है कि वो कानून पे चले, आइन पे चले, तो फिर मुकद्दस गाय कोई नहीं होगी। जब इन्होंने कहा ना कसूरी साहब ने कि वो क्लीन चिट लेके आएंगे, देखें मेरा इस आइन पे और इस इंसाफ की एक जो कदर है, वर्चू, मेरा उस पर ईमान है, और मेरे ख्याल में उस ईमान के तहत मैं ये समझता हूँ उनको सजा होनी चाहिए। अगर नहीं होती और उस केस में से वो क्लीन चिट लेके निकल आते हैं तो ठीक है, मैं उस फैसले क्यों है? नहीं, मैं फैसले की बात, क्लीन चिट मिल कैसे सकती है? एक कानून का रास्ता तो चलने देना। मैं तो सिर्फ भाई अदालत का फैसला है, आपका फैसला तो नहीं चलेगा। अपनी आंखों से इलीगल काम और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम देखे, अपनी आंखों से देखे, इसको कौन कह सकता है कि आईनी है? अदालत के फैसले को तनकीद करेंगे। अगर हमारा हक है किसी जज के सामने कर सकते हैं ना, अगर किसी जज के सामने अदालत के अंदर मर्डर हो जाए, इवन देन उसका ट्रायल होता है और हो सकता है कि उसको वो कैपिटल पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि उसकी इंटेंशन के बारे में आ जाए। कैपिटल पनिशमेंट नहीं है मसला, पनिशमेंट इंटेंशन। हम ये कह रहे हैं कि आपके सामने उसमें आपने कहा ना, और आपने कहा ये बल्कि टॉक ऑफ द कंट्री है जी, वो पटोड़ा बॉक्स खुल जाएगा, पटोड़ा बॉक्स
میں نہیں سمجھتا کہ پنڈورا باکس کھلے گا، میں نہیں سمجھتا بطور ایک وکیل کے. ٹھیک ہے، فار آرگومنٹ سے کھلتا ہے اگر 50 100 200 400 آدمی تو آ جائیں. کیا ہے اس میں، کیا ہے اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ یہ ہے آرگومنٹ. یہ کیا بات ہے؟ ترکی نے 500 جرنیلوں کو سزا نہیں دی ابھی. ابھی بنگلہ دیش میں 100 سے اوپر جرنیلوں کو انہوں نے سزائے موت دی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں بغاوت کی اگر کوشش جنرل کی. مشرف کو آئسولیشن میں اکیلے بندے کو ٹرائل کیا گیا تو یہ ہوگا. یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن اس کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ شاید انہوں نے سنگل آؤٹ کر کے بدلہ لیا. کیا مشرف صاحب نے آئین توڑا تھا کہ نہیں توڑا تھا؟ سر اس میں تو بالکل کچھ نہیں توڑا، بالکل نہیں توڑا. ظفر علی شاہ کیس میں ساتھ بات کلیئر ہوگی. اور وہ بات یہ ہے کیس بھی وہ اس کی ججمنٹ بھی قصوری صاحب مان لیں. اچھا قصوری صاحب مان لیں کہ مقدمہ تو ہار گئے. اب قصوری صاحب کا آرگومنٹ دیکھیں کہ اس ججمنٹ، وہ ججمنٹ ٹھیک ہے لیکن جس جج نے وہ ججمنٹ پہ سائن کیا وہ غلط ہے. وہ غلط. اچھا بھائی سن یہ دیکھیں یہ کیا یہاں حمود الرحمان کمیشن ہوا، ملک رپورٹ. یہاں میمو گیٹ ہوا کہ حقانی نے اسی تاریخ کو بدلنے کی حقانی نے کچھ سیل کر دیے سیکرٹ. کوئی سیکرٹ سیل نہیں، کیا سیکرٹ؟ یہ مطلب میمو گیٹ ہوا، ویئر از دا رپورٹ. اور اب جو ہے اپنا ایبٹ آباد کمیشن، ویئر از دا رپورٹ. یہ بھی نہیں قصوری صاحب وہ کمیشن فیکٹ فائنڈنگ تھے، یہ کمیشن آئین ٹوٹا تھا قاہرہ صاحب کہ نہیں ٹوٹا تھا؟ دونوں دفعہ ٹوٹا تھا کہ دونوں دفعہ ٹوٹا. آئین ٹوٹا تھا تو ہم یہ کیوں ڈاؤٹ کریٹ کریں گے جی آئین نہیں ٹوٹا؟ نہیں کس نے کہا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اور بالکل نہیں اصل میں ٹوٹا. ہم سب یہ کہہ رہے ظفر علی شاہ کیس میں عباسی صاحب 7.5 صفحے کا 3 ججمنٹ ہے. نومبر میں تو وہ ختم ہو گیا، وہ سیٹلسائڈ ہو گئے، وہ سارے سیٹلسائڈ ہو گئے. نہیں میں قاہرہ صاحب نے وہ بات ججمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ عدالت میں جج کے سامنے بھی قتل ہو جائے نا تو مقدمہ اس کا بھی چلتا ہے. مقدمہ تو ہے پر یہ تو بات سنیں نا، قتل ہوا ہے، بات تو واضح، آپ کو قاتل بھی نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن فیصلہ تو ایک عدالت نے دینا ہے نا کہ اس کو یہ سزا دی جائے. اور تو ہیئرنگ چل رہی ہے فیصلے کا. 1 2 3 4 اس 5 بندوں کے پینل میں 4 بندے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں کہ جی جنرل مشرف گناہ گار ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. تو ہماری ججمنٹ پہ سزا تو نہیں ہو جائے گی نا. قصوری صاحب اگر ہمارے ساتھ مل جائیں لیکن کم از کم 10 میں سے 8 آنکھوں نے کا آئین ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. اگر آپ کی بات قصوری صاحب مان لیں تو قصوری صاحب تو ہار گئے نا مقدمہ کی. بات یہ ہے بات مخالف سے نہ گھبرا تو ہے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے وہ کے لیے. یہ جلسے قصوری صاحب اکثر ایسے شعر پڑھ کے لوگوں کو پھانسی پہ لوگ میں نے وہ میں 1 2 دفعہ قصوری صاحب کو کہہ چکا ہوں مذاکرہ ہلکی گفتگو میں کہ قصوری صاحب کا یہ اللہ کی مہربانی سے ریکارڈ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو رائٹلی یا رانگلی میں اس میں نہیں جاتا، انہوں نے ڈیتھ سینٹنس دلوائی ہے. اب یہ اپنا ریکارڈ مزید مضبوط کر رہے ہیں. اب ملک کے ایک پریزیڈنٹ کو انہوں نے وہاں لے جانا ہے. عزت سے بری رہوں گا. میں آئین کی بات نہیں مشکل ہے، آئین کی میں بات کرتا ہوں. آئین کی بات بڑی بڑی ضروری ہے کیونکہ ساری بات کلوزنگ. آئین کو 4-5 مرشل ایڈمنسٹریٹر آئے، مارا پھینکا پھاڑا، وہ مارا. لاسٹ صاحب مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں اور ان کا تو ڈیفنس بھی یہ نہیں جی ملک پڑا ہے اور یہ بات کی ہے. انہوں نے اتنی تذلیل کی ہے آئین کی جو کہ خاموش ہے بیچارہ، کتاب ہے مطلب ہے. لیکن کمال دیکھیں اس میں یعنی دنیا جان میں کانسٹیٹیوشن آج کمانڈ کانسٹیٹیوشن کی ہے. اور جنرل مشرف صاحب one of the basic principle is salus populi suprema lex. Welfare of the state is the supreme law. لیکن قاضی صاحب صرف آخری بات یہ کہنی Welfare of the state is the supreme law. بھٹو صاحب کا کیس ایک عدالت نے کیا تھا جس کو پاکستان اور دنیا بھر کے جورسٹ کہتے ہیں، وہ عدالتی قتل ہوا تھا. وہ گند ہم صاف کرانے کے لیے عدالت میں گئے ہوئے ہیں. اللہ کرے کوئی اور گند نہ پھیلے اس میں. اور گند نہ پھیلے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. کیس ہے 3 نومبر کا ہو 12 اکتوبر کا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں وہ قدغن لگانی پڑے گی کہ آگے آنے والے لوگ وہ نہ سوچیں جو اس سے پہلے سوچا کرتے تھے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.